کیا کرتے تھے. وہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ میں ڈرانے والا ہوں، تو اللہ کو ڈرنے والی چیز نہیں ہے. کیا اللہ بہت خوفناک ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے کہ اللہ کے لیے کے حق میں اللہ کے بارے میں کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے. تو میں نے کہا ذرا باپ کے پاس جاؤ اور جا کر کچھ نہ بولو، صرف گلے سے لگا لو. بہت گسور باپ ہے نا، صرف گلے سے لگا لو، کچھ نہ کہنا، نہ پلٹ کے وہ تمہیں بوسہ دے. ٹھیک ہے آغا صاحب، جاتا ہوں میں کل. وہ گیا، ان کے ابا کھڑک سنگھ بیٹھے ہوئے ایک دم. بیٹا گیا ڈر ڈر کے کہ میرے بابا ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک تھپڑ پڑ جائے. جا کے تسلی سے باپ کھڑے ہوئے، اس نے سینے سے لگا لیا. جیسے ہی سینے سے لگایا ہے، کچھ دیکھ کر باپ نے اس کو چمٹائے رکھا. جب باپ سے ہٹا ہے نا تو باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. لوٹ کر آیا، کہا مولانا میرے ابا کی آنکھ سے آنسو کیوں بہے؟ میرے بچے، جب تو کبھی باپ بنے گا نا، جب تیری اولاد تیرے شانوں کے برابر آئے گی، جب تیرے بازو بنے گی، اور وہی اولاد اگر تجھے سینے سے لگائے لے گی نا، پھر تیرے بھی آنسو بہیں گے. تجھے نہیں معلوم اس باپ نے تجھے پالنے پوسنے میں کتنی محنت کی ہے. جی میری اکثر مجالس اسی سے متعلق ہوتی ہے نا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ تمہارا بیٹا بہت جلدی جوان ہو گیا. نہیں، اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو کہ وہ اس گوشت کے لوتھڑے کو کیسے سینچ کے پالا ہے. اس کسان سے پوچھو کہ جو ننھا سا پودا لگاتا ہے، پہلے تو بیج بوتا ہے، بیج سے کوپلیں نکلتی ہیں، ہر صبح اٹھ کر آتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، دھوپ کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اسپرے ڈالتا ہے کوئی جانور نہ کھا جائے. جب وہ پودا درخت بنتا ہے، پھر اسے اس درخت سے پھل کا انتظار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح اولادیں ہیں. جب یہ اولاد آتی ہے نا، تو وہ نوجوان آدمی جب باپ بن جاتا ہے، کیا خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ آج باپ بنا ہے. اس اولاد کو سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے. پھر اپنے بارے میں تو پتہ نہیں سوچتا ہے کہ نہیں، اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. اس سے اچھی تعلیم دے دوں، اچھا لباس پہنا دوں، اچھی غذا کھلا دوں. پوری زندگی ریش سفید ہو جاتی ہے، بال اور داڑھی سفید ہو جاتی ہے اس بچے کو پالنے کے سلسلے میں. اور وہی بچہ اگر جوان ہو کر اپنے باپ سے بدتمیزی کرے، زبان لڑائے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرے، باپ کا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ آنکھ کر دیا، وہ خود ہی آنکھ ہو جاتا ہے کہ جس نے تجھے گوشت کا لوتھڑا تھا پھینک دیتا باپ. نہیں، سینے سے لگایا. بچوں کی خوشی میں باپ خوش ہوتا ہے، بچوں کے رونے پہ ماں رو پڑتی ہے. بڑی عجیب ہستی ہیں یہ ماں باپ. تو مولا نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. ایسا ہی ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک بچہ نوجوان خانہ کعبہ کے قریب چیخ کے رو رہا تھا. گریہ ازاری کرتے ہیں نا انسان، نالہ فغاں ہوتا ہے، چیخ کے رو رہا تھا. امیر المومنین قریب میں کھڑے تھے، امام حسن امام حسین بھی وہیں موجود تھے. تو مولا علی نے کہا کہ اے حسین، ذرا جائیے اور ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ نوجوان رو کیوں رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد. اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر صلوات پڑھ دے. صلی اللہ محمد و آل محمد.
تو مولا نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو جو رو رہا ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ. ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ہمارے ہم سب کے اور اس مرحوم کے اور تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ محمد. اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ. آواز آ رہی ہے؟ جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ. وہ اس طرح گریا کر رہا ہے. مولا نے کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ. مولا حسین گئے اس نوجوان کو مولا علی کے پاس لے کر بابا کے پاس لے کر آئے. مولا علی نے پوچھا کیا بات ہے، تو کافی دیر سے خانہ کعبہ کے قریب کھڑا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے، چیخ چیخ کے گریا کر رہا ہے، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کون سی مصیبت آ گئی؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے علی، میرا باپ بوڑھا تھا، میں اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ پیسے جو ہے کسی صندوقچے میں ہیں. تو میں نے وقت نکال کر گیا اس پیسے کو چوری کرنے کے لیے. جیسے ہی میں نے صندوقچہ کھولا ہی تھا اتنے میں میرے بابا گھر میں داخل ہو گئے. میرے بابا نے مجھ کو اس پیسے لینے سے روکا، لیکن میں نے اپنے بابا کو دھکا دیا. میرا باپ جو ہے وہ دھکے سے نیچے گرا اور نیچے گرنے کے بعد بلند آواز سے کہنے لگا، جا میرے بیٹے، تو نے آج مجھے دھکا دیا ہے، تو نے آج مجھے مارا ہے، تو نے آج میرے پیسے چرائے ہیں، میں خانہ کعبہ کے پاس جا کر تجھے بد دعا دوں گا. جب یہ کہا چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نوجوان کا ایک حصہ جو ہے شل ہو گیا. شل آج کے زمانے میں فالج پڑ جانا کہتے ہیں، شل ہو گیا. مطلب بس میرے بابا نے مجھے بد دعا دی، میرا ایک حصہ شل ہو گیا. مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے باپ کی نفرین کی وجہ سے ہوا ہے. میرے باپ نے جو بد دعا دی ہے، میرے بابا کی بد دعا کی وجہ سے میرا ایک حصہ شل ہو گیا ہے. بس میں اپنے بابا کے پاس گیا، میں نے بابا کے قدموں کو بوسہ دیا، کہا بابا میں غلطی پر تھا، میں نے گناہ کیا ہے، بابا مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے آج یہ میرا حال ہوا ہے. اگر آپ خود اللہ کی بارگاہ میں خود خانہ کعبہ پر جا کر جس طرح آپ نے بد دعا کی تھی ویسے ہی آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں. کچھ دن تک تو باپ نہیں مانا، وہ کہتا رہا بابا مجھے معاف کر دیجئے، یہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن باپ نہیں مانا. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ باپ تھا کتنا ضد پہ رہتا، جب دیکھ رہا ہے جوان بیٹا ہے بار بار آ رہا ہے کہ بابا مجھے معاف کر دیں، تو باپ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا مجھے لے چل خانہ کعبہ کی طرف کہ جہاں میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں جا کر تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. بس اس کا بابا تیار ہوا، وہ اونٹ پر سوار کر کے اپنے بابا کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر جانے لگا. ابھی آدھے ہی راستے پہنچا تھا کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ اونٹ کے قریب پہنچا. اس اونٹ کے قریب پہنچتے ہی وہ اونٹ بدک گیا. اونٹ کے بدکتے ہی اس کا باپ جو ہے اونٹ پر سے نیچے گرا، پتھر پہ سر لگا اور وہیں انتقال کر گیا.